حضرت عباس علمدار کو 8 ذی الحج 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر حضرت عباس علمدار کو بلند کیا، ایسے ہی جیسے غدیر میں نبی پاک نے مولا علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا، سبحان اللہ، اسی طرح سے بلند کیا۔ اور پھر کوئی کعبے میں ایسی سیڑھی نہیں تھی، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا، خود ہاتھوں پہ بلند کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، رسول پاک کے کاندھوں پر گویا نبی پاک کے کاندھوں پر علی علیہ السلام بلند ہو رہے ہیں، غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہو رہے ہیں، اور ادھر حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بلند ہو رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اور جب ہاتھوں پہ باقاعدہ بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ حضرت عباس علمدار نے کعبے کی چھت کی دیوار کو پکڑ لیا اور آپ کعبے کی چھت پر سوار ہو گئے۔ 8 ذی الحج کو قدیم زمانے سے خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے جی، اور سارے لوگ جو اس وقت تک عمائدین مینا نہیں گئے ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حاجی طواف کرتے کرتے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ جب غلاف کعبہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سارے حاجی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھت خانہ کعبہ پر عباس کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی وقت کی بھی آپ ذرا وقت دیکھیے، مولا حسین علیہ السلام نے وقت جو معین فرمایا، واہ، اس کی بھی ایک مناسب ترین اپنی وقت، اہمیت ہے۔ مطلب اہمیت ہے۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کی چھت پہ جب مولا عباس علیہ السلام سوار ہوئے اور وہاں آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں ایک اور جو مماثلت ہے یا کہہ لیجئے کہ ایک نسبت ہے کہ اس وقت علم امامت سے امام جانتے تھے کہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، اور وہ مجھے دوران طواف شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، امام ہوتا ہے، بالکل، بچہ ہو یا بڑا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، امام ہے۔ امام نے اس وقت سوار کرایا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہو کر حضرت عباس علمدار اس وقت سب سے پہلے خطبے کا جملہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی۔ اچھا، یہاں ایک جملہ اور میں اگر میرے بھائی فیصل عزیزی صاحب اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں کہ ہاں، خطبہ چاہے جمعے کا ہو، خطبہ چاہے عیدین کا ہو نماز کا، خطبہ چاہے مجلس کا ہو، خطبہ چاہے میلاد کا ہو، خطبہ چاہے نکاح کا ہو، اس کی ابتدا حمد خداوندی سے بالکل صحیح، یعنی وہ خطبہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حمد سے جب آغاز تک نہ اس ہو۔ میں اللہ کی حمد نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ خطبے میں حمد کی ابتدا بھی سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور پاک کے نکاح میں، بالکل، جبکہ ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابو طالب کے پوتے نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، سبحان اللہ، اور اس میں یہ جملہ کہا کہ ہم حمد کرتے ہیں اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو یہ شرف بخشا۔ اب جو جملہ ہے، کعبے کو شرف بخشا، اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بے قدوم بے ابیہ ہی، اس حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو اللہ نے شرف بخشا۔ واہ اب واہ، دیکھیں، یہاں بھی ایک راز کی بات ہے کہ حضرت عباس علمدار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بابا علی کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو شرف بخشا، ان کے باب، مولا حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا واہ، اور انہیں متوجہ کیا جن کے احراموں میں تلواریں تھیں۔ یعنی یہ عجیب، یعنی یہ معجزانہ خطبہ ہے، عجیب منظر، کہ آپ نے انہیں مخاطب کیا، سنو اے حاجیو، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس حسین ابن علی کے بابا کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو شرف بخشا۔ سبحان اللہ، پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، علی کے کعبے میں آنے کی وجہ سے علی کو شرف حاصل نہیں ہوا، واہ کعبے کو شرف حاصل ہوا واہ، کہ جس میں علی آئے، واہ، اور کس کے بابا؟ اس حسین کے بابا۔ اور پھر بہت طویل خطبہ ہے وہ، اس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ پروگرام کرنا چاہیے تھا، لیکن بس ایک جملہ سن لیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے اقتباسات بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، جب تک اس حسین کے نانا کی تلوار میرے بابا علی کے ہاتھ میں رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دیکھیے اپنی طرف نسبت دے اللہ رہے ہیں، اکبر، اللہ اکبر، میرے بابا علی کے ہاتھ میں رہی، حسین کے نانا کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ، اور سنو، جب تک نبی کے نواسے حسین کے ساتھ علی کا بیٹا عباس موجود ہے، واہ واہ، اس وقت تک تم میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ تم حسین پر تلوار اٹھا سکو۔ کیا کہیں، کیا کہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے تم پر جھپٹوں گا
जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। क्या कहें, अगर तुमने नबी के नवासे की तरफ टेढ़ी आंखें करके देखी। क्या कहें। फिर फरमाते हैं तुम क्या जानते हो कि ये हुसैन कौन है, यानी बहुत तवील खुतबा है, तुम क्या जानते हो ये हुसैन कौन है। फिर मौला हुसैन की तरफ इशारा करके फरमाया कि अगर राज इलाही ना होता तो जिस काबे का तुम तवाफ कर रहे हो ये काबा उड़कर हुसैन का तवाफ करता। वाह वाह वाह, सुभान फिर अल्लाह, फरमाते हैं कि सुभान जिस अल्लाह, हजर अस्वद को तुम चूम रहे हो अगर ये राज इलाही ना होता तो ये हजर अस्वद उड़कर हुसैन के हाथों का बोसा बोसा लेता। सुभान